اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید۔ موساد ہیڈ کوارٹر کے قریب 5 اسرائیلی فوجی ہلاک ہو گئے اور 50 سے زائد زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب میں موساد ہیڈ کوارٹر کے قریب ایک حادثہ پیش آیا جس میں 5 فوجی ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ تل ابیب شمال میں موساد کے ہیڈ کوارٹر پر ایک حادثہ پیش آیا جس میں فوری طور پہ 20 فوجیوں سمیت 50 افراد کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ اسرائیلی شہریوں نے تقریب کے دوران اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے خلاف نعرے لگاتے ہوئے انہیں تقریر کرنے سے روک دیا۔ نیتن یاہو اسرائیل میں ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ اس دوران حماس اسرائیل جنگ میں مارے جانے والے اسرائیلیوں کے اہل خانہ نے ان کے سامنے احتجاج شروع کر دیا جس کی ویڈیو بھی سامنے آ چکی ہے۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے نیتن یاہو اسٹیج پر کھڑے ہوئے تقریر کر رہے تھے کہ اس دوران اسرائیلی شہری اچانک کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کے سامنے چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں۔ اسرائیلی شہریوں نے وزیر اعظم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ کچھ تو شرم کرو۔ اس دوران وہاں موجود لوگوں نے مشتعل شہریوں کو پکڑنے کی کوشش بھی کی۔ خیال رہے 7 اکتوبر 2023 کو اسرائیل میں حماس کے حملے میں 1200 اسرائیلی مارے گئے تھے جبکہ 250 سے زائد لوگوں کو یرغمال بنایا گیا تھا۔ شمالی غزہ پر اسرائیل کے وحشیانہ حملے جاری، 3 صحافیوں سمیت 53 فلسطینی شہید۔ غزہ اور لبنان میں اسرائیلی جارحیت کا سلسلہ جاری ہے۔ شمالی غزہ میں اسرائیلی حملوں سے 3 صحافیوں سمیت 53 فلسطینی شہری شہید ہو گئے۔ جنوبی لبنان کے شہر سیدون میں اسرائیلی حملوں میں 8 شہری شہید اور 25 زخمی ہو گئے۔ قابض اسرائیلی فوج شمالی غزہ کے کمال عدوان ہسپتال کو کھنڈر میں بدلنے کے بعد چلی گئی۔ اقوام متحدہ کے سربراہ انتونیو گوتیرس کہتے ہیں شمالی غزہ کی خوفناک صورتحال نے انہیں حیران کر دیا۔ قطر کے نشریاتی ادارے الجزیرہ کے مطابق شمالی غزہ کے محصور علاقے بیت الحیہ میں رہائشی عمارتوں پر اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں کم از کم 45 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اسرائیلی فوج نے علاقے میں بڑے پیمانے پر آپریشن کرتے ہوئے رہائشی عمارتوں کو نشانہ بنایا اور فلسطینیوں کی بڑی تعداد کو گرفتار کر لیا۔ ادھر شمالی غزہ میں شاتی مہاجر کیمپ میں اسکول کی عمارت پر اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں 3 صحافیوں سمیت 8 فلسطینی شہید ہو گئے۔ الجزیرہ کے مطابق آج حمزہ ابو سلیمیہ، سعید رضوان اور حنین بارود کی شہادت کے بعد 7 اکتوبر سے جاری اسرائیلی جارحیت لقمہ اجل بننے والے فلسطینی صحافیوں کی تعداد 180 تک جا پہنچی۔ قابض اسرائیلی فوج شمالی غزہ کے کمال عدوان ہسپتال کو کھنڈر میں بدلنے کے بعد واپس چلی گئی۔ فلسطین میں 7 اکتوبر سے اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں 16,765 خواتین اور بچوں سمیت 42,924 فلسطینی شہید اور 1,08,33 زخمی ہو چکے ہیں جبکہ 10,000 سے زائد فلسطینی لاپتہ ہیں۔ اقوام متحدہ کے سربراہ انتونیو گوٹیرس کا کہنا ہے
کہ وہ شمالی غزہ میں موت، زخمیوں اور تباہی کے خوفناک سطح سے حیران ہیں۔ ان کا کہنا تھا حماس کو دوبارہ منظم ہونے سے روکنا چاہیے۔ گوتیرس کے ترجمان نے کہا، شمالی غزہ میں پھنسے فلسطینی شہریوں کو حالت زار ناقابل برداشت ہے۔ سیکرٹری جنرل شمالی غزہ میں ہلاکتوں، زخمیوں اور تباہی کی ہولناک صورت پر حیران ہیں۔ شہری ملبے کے نیچے پھنسے ہوئے ہیں، بیمار اور زخمی زندگی بچانے کے لیے درکار صحت کی سہولتوں سے محروم ہیں۔ متاثرہ خاندانوں کو خوراک اور رہائش کی کمی کا سامنا ہے۔ ادھر لبنان پر اسرائیلی جارحیت کے سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ لبنانی وزارت صحت کے مطابق جنوبی لبنان کے ساحلی شہروں سیدون پر اسرائیلی فضائیہ کے حملوں میں کم از کم 8 لبنانی شہید اور 25 زخمی ہو چکے ہیں۔ ایران پر اسرائیلی حملے کے بعد کشیدگی بڑھنے پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس کل طلب کر لیا گیا۔ ایران نے اسرائیل کی جانب سے عالمی قوانین کی خلاف ورزی کی شکایت کرتے ہوئے ہنگامی اجلاس بلانے کا مطالبہ کیا تھا۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر نے اسرائیل کا جواب دینے کے عزم ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ایران کو 1 اکتوبر کے حملوں کے مقابلے میں اسرائیل نے ناکام حملے کیے۔ دوسری جانب ایران کے نائب صدر محمد رضا عارف نے اسرائیل کو انتقامی کارروائی سے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ تہران پر جارحیت کا متناسب جواب دیا جائے گا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق نائب صدر محمد رضا عارف نے تہران میں حماس اور حزب اللہ کے نمائندوں سے علیحدہ ملاقاتیں بھی کی ہیں۔ واضح رہے، ایران نے اسرائیلی حملوں میں 4 فوجی شہید ہونے کی تصدیق کی اور کہا، تہران، خوزستان اور ایلام میں ریڈار نشانہ بنائے گئے تھے، تاہم فضائیہ کی بروقت اقدام سے بہت کم نقصان ہوا ہے۔ جنوبی لبنان اور شمالی غزہ میں 24 گھنٹے میں اسرائیلی افواج کے 13 اہلکار ہلاک، 60 سے زائد فوجی زخمی ہو گئے، جن میں سے 12 کی حالت تشویشناک ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق رواں ماہ جنگی کارروائیوں میں 66 اسرائیلی ہلاک ہوئے، جن میں سے بیشتر فوجی تھے۔ اسرائیلی فوج کی غزہ میں بمباری میں 58 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اسرائیل نے حالیہ پناہ گزین کیمپ میں حملہ کیا، جس سے ہسپتال کے جنریٹر اور آکسیجن پلانٹ تباہ ہو گئے اور 2 بچے بھی ICC میں اس وجہ سے انتقال کر گئے۔ شمالی غزہ کے جبالیہ کیمپ میں فوجی آپریشن کرتے ہوئے سینکڑوں فلسطینی گرفتار کر لیے۔ اسرائیلی فوج نے بیروت سمیت لبنان کے متعدد علاقوں میں فضائی حملے کیے، جن میں 3 لبنانی صحافی بھی شہید ہو گئے۔ پاکستان کی جانب سے غزہ اور لبنان کو 13واں امدادی کھیپ بھی روانہ کر دی گئی ہے۔ جنوبی لبنان میں حزب اللہ کے ساتھ جھڑپ میں 4 اسرائیلی فوجی ہلاک اور 14 زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوج نے جنوبی لبنان میں حزب اللہ کے عسکریت پسندوں کے ساتھ جھڑپ میں اپنے 4 ریزرو فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق اور 14 زخمی ہونے کی بھی تصدیق کی ہے۔ حزب اللہ کے ہاتھوں مارے جانے والے فوجیوں میں 43 سالہ ابراہام یوسف گولڈ برگ اور 30 سالہ سارجنٹ گلاد المالیچ شامل ہیں۔ اس کے ساتھ ایک 29 سالہ کیپٹن امید چایوٹ اور 36 سالہ میجر ایلیا وامرام بھی شامل ہے۔ اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے، لبنان میں حزب اللہ سے زمینی لڑائی کے دوران مارے جانے والے اسرائیلی فوجیوں کی تعداد 33 ہو گئی ہے۔ جنوبی لبنان میں اسرائیلی فضائی حملے میں ایک ہی خاندان کے 5 افراد شہید ہو گئے۔
خبرساں ادارے کے مطابق سیدہ کے علاقے تفاحتہ میں اسرائیلی فضائی حملے کے نتیجے میں ابو ریا خاندان کے 5 افراد شہید ہو گئے۔ شہداء میں حسن ابو ریا، رقیہ ابو ریا، محمد ابو ریا، غنا ابو ریا اور نور ابو ریا شامل ہیں۔ لبنان میں اسرائیلی حملوں میں 19 افراد جاں بحق ہوئے، جس کے بعد شہداء کی تعداد 2653 تک پہنچ چکی ہے۔ لبنان کی وزارت صحت کے مطابق جمعے کے روز اسرائیلی حملوں میں لبنان نے 19 افراد کو جاں بحق ہوئے، جس سے ساتھ ہی گزشتہ سال سے جاری اسرائیل اور حزب اللہ کے تناظر میں شہادتوں کی تعداد 3000 سے زائد ہو گئی۔ گزشتہ روز جنوبی لبنان میں اسرائیلی فوج نے ایک کمپاؤنڈ کو نشانہ بنایا جہاں ایک آدمی اور 4 مشتبہ لوگ بھی شہید ہو گئے۔